تقریباً 100 سال پہلے ایک شخص نے صبح کے وقت اخبار دیکھا۔ وہ یہ پڑھ کر حیران اور خوف زدہ ہو گیا کہ اس کا نام فوت ہو جانے والوں کے کالم میں درج تھا۔ اخبار میں غلطی سے اس کی وفات کی اطلاع شائع ہو گئی تھی۔ یہ خبر پڑھنے سے اسے سخت صدمہ ہوا۔ اس نے سوچا، کیا میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں؟ تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ لوگوں نے اس کے حوالے سے کن تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ وفات کی خبر کی سرخی تھی، ڈائنامائٹ کنگ فوت ہو گیا۔ خبر میں لکھا تھا وہ موت کا تاجر تھا۔ در حقیقت وہ شخص ڈائنامائٹ بم کا موجد تھا۔ اس نے پڑھا کہ اس کے لیے موت کا تاجر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس نے خود سے پوچھا، کیا لوگ مجھے ان الفاظ میں یاد رکھیں گے؟ اس نے سوچا کہ وہ تو اس طرح یاد رکھا جانا نہیں چاہتا۔ اس دن سے اس نے امن کے لیے کام شروع کر دیا۔ ڈائنامائٹ کنگ دراصل الفریڈ نوبل تھا، لیکن آج اسے عظیم ترین نوبل پرائز کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا اصل اثاثہ کیا ہے؟ آپ مرنے کے بعد کس طرح یاد کیے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ محبت اور احترام سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی کمی محسوس کریں؟ اور کیا آپ کی آئندہ نسلیں آپ کا نام فخر سے لے سکیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے کل کے متعلق ہیں، لیکن یہ سوالات اگر ہر وقت سامنے رکھے جائیں تو آپ کا موجودہ عمل بدلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ فوری نتائج کے قائل نہیں رہیں گے، بلکہ آپ آنے والے کل کو دیکھیں گے۔ سبزیاں جلدی اگتی ہیں اور ختم بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ درخت آرام سے بڑے ہوتے ہیں لیکن تادیر قائم رہتے ہیں۔ دنیا والے گوبھی کے پھول کا سایہ نہیں لینا چاہتے، وہ تو گھنی چھاؤں والے پیڑ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جیو جیسے تم نے آنے والے کل مر جانا ہے۔ مہاتما گاندھی۔ زندگی کھیل تماشا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہے اور واقعات رونما ہوتے دیکھتے رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ذاتی مفادات کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سامنے رکھیں۔ قلیل مدتی فائدے کے لیے غلط فیصلے کرنے کی بجائے طویل مدتی فائدے کے لیے درست فیصلے کیے جائیں۔ ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ کب اور کہاں ڈٹ جانا ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی بڑے مقصد کو مد نظر رکھیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ منزل کی جانب چلتے جائیں۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ ہم اس سیارے پر ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ایک کل کے جز ہیں۔ ہم ایک بڑی تصویر کا اہم حصہ ہیں۔ عظیم لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کا بھلا کرنا جانتے ہیں۔ وہ زندگی میں متحرک رہتے ہیں اور ان کی موت دوسروں کو تحریک دے جاتی ہے۔ سر سید احمد خان، ماؤ زیتونگ، علامہ محمد اقبال، سید قطب، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار ایدھی وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ایک صدا، ایک پکار اور ایک تحریک کا باعث ہیں۔ ان بے داغ ماضی والے لوگوں نے ہی بے داغ مستقبل کی داغ بیل ڈالی۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ کسی کو تعلیم و تربیت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کے افکار ان مٹ ہو گئے۔ سقراط نے افلاطون کو پڑھایا، افلاطون نے ارسطو کو، اور ارسطو نے سکندر اعظم کو۔ ہر کوئی دوسرے کے علم اور نام کو زندہ رکھنے کا باعث بنا۔ اگر علم ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل نہ ہوتا تو اب تک علم مر چکا ہوتا اور آج ہر فرد اپنا اپنا پہیہ ایجاد کر رہا ہوتا۔ گزشتہ صدی میں راکے فیلر کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ وہ کبھی ایک مزدور تھا اور 15 گھنٹے روزانہ کام کرتا تھا۔ 1929 میں جب اس نے اپنے کاموں سے ریٹائرمنٹ لی تو اس کی دولت کا اندازہ 230 بلین پاؤنڈ تھا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی بڑی رقم ایک مزدور نے کہاں سے جمع کر لی؟ دراصل جوانی میں جب اس نے مزدوری شروع کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی آمدن کا 10% خیرات کرے گا۔ اس نے خیرات کے ذریعے غریب لوگوں اور تعلیمی اداروں کی مدد کی اور خیرات کی برکت سے وہ امیر ترین شخص بنا۔ اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ مجموعی طور پر اس نے اپنی زندگی میں 70 کروڑ پاؤنڈ خیرات کیے۔ کسی انسان کو کبھی اس بات پر عزت و محبت نہیں ملی کہ اس نے کیا کچھ حاصل کیا، بلکہ اس بات پر عزت عطا ہوئی کہ اس نے کیا کچھ دوسروں کو دیا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ جو شخص صرف اپنا ہی خیال کرے وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ حیوانات بھی کسی کا خیال نہیں رکھتے، اور جو شخص اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی، وہ انسان ہے۔ جو اپنا خیال کم اور دوسروں کا زیادہ رکھے وہ اللہ کا دوست ہے، اور اس کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت واصف علی
वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा फरमाने लगे, सब मर कर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मर कर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के जरिए उसे जिंदा रखते हैं। अब फैसला आप पर है कि सिर्फ अपने लिए जिंदा रहना है या सबके लिए, कब्र में जाना है या लोगों के दिलों में दफन होना है, एक अच्छी याद बनना है या निशान इबरत। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब कामयाबी का पैगाम से लिया गया है।